یہ جو 1500 سالہ جشن ولادت ہے، اس میں تو بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سادات اکرام کی سیداتوں کی جو ہے مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کی امت کی خیر خواہی کرنا، خیر خواہی جس طرح یہ سیلاب آیا ہے خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، منیر میں، تو زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نظر رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ۔ الحمدللہ عز وجل، اس سال جو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہے، وہ 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے، ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ تو اصل میں یہ بات یہ نشی رکھیں کہ جشن کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا، خوشی منائی جاتی ہے، یعنی ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جو اس بات کو ظاہر کرے کہ اس بندے کو خوشی ہے، اس بندے کو مسرت ہے، اس بندے کو فرحت ہے۔ لیکن خوشی جو بھی ہوگی، جو بھی ہم پسندیدہ کام کریں گے، اگر تو وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو بالکل جائز ہے، بالکل مستحسن ہے، وہ کرنا چاہیے۔ اور اگر خوشی منانا ایسا ہوا کہ جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے دائرے سے نکل جاتا ہے، شریعت مطہرہ کے اصول و قوانین کے خلاف ہے، تو ایسی خوشی جو ہے قابل قبول نہیں ہے، ایسی خوشی جو ہے پسندیدہ نہیں ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو خوشی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے۔ آپ دیکھیں فار ایگزامپل، ایک شخص محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر کوئی شخص جو ہے وہ میوزک پارٹی رکھ لیتا ہے، اس میں ڈانس کرواتا ہے، ڈھول ڈھمکے کرتا ہے، تو یہ تو قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے آتش بازی کرتا ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ بھی فعل جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ ایسا کام کریں کہ جو شریعت کو مطلوب ہو اور شریعت کے اصولوں کے موافق ہو، تو وہ کرنا بالکل جائز ہے۔ جس طرح لائٹنگ کی جاتی ہے، گھروں پہ لائٹنگ کی جاتی ہے، گلی محلوں میں، سڑکوں پر، روڈوں پر جو ہے وہ لائٹنگ کی جاتی ہے، بالکل جائز ہے، جبکہ اس میں کسی کو تکلیف نہ ہو، جھنڈے لگائے جائیں، جھنڈیاں لگائی جائیں، تو یہ بالکل جائز اور مستحسن ہے، کیونکہ وہ شریعت کے اصولوں کے موافق ہے۔ تو ہر وہ کام جو شریعت کے اصولوں کے موافق ہو، وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنے چاہیے، اور اسی کے کرنے کی اجازت ہے۔ جس حوالے سے آپ کو نہ پتا ہو، آپ علماء اہل سنت سے اس حوالے سے رہنمائی لیں، اس کے مطابق آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کے کرنے کا فائدہ بھی ہوگا، آپ کو اس کے کرنے پر جو ہے وہ ثواب بھی ہوگا۔ مزید آپ یہ اہتمام کریں کہ جو آقا کریم علیہ السلام کے اولاد پاک ہیں، یعنی جو سادات اکرام ہیں، جو سید زادے ہیں، اور وہ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، اور ان کے ایسے حالات ہیں کہ جو حالات کسی جو ہے ساری چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ جب جب ولادت مصطفیٰ کا موقع آئے ان کی خدمت کریں، ان کی خیر خواہی فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کی مدد فرمائیں آپ۔ لیکن اس میں آپ یہ بات ذہنشی رکھیں کہ یہ جو 1500 سالہ جشن ولادت ہے، اس میں تو بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سادات اکرام کی سیداتوں کی جو ہے مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کی امت کی خیر خواہی کرنا، خیر خواہی جس طرح یہ سیلاب آیا ہے خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، منیر میں، تو زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نظر رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ یہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد کہ ہم جو ہے وہ نیک اعمال کریں، جو نمازیں نہیں پڑھ رہے وہ توبہ اور استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا کریں، اور آئندہ سے یہ قصد اور ارادہ کر لیں اور یہ نیت کر لیں کہ آئندہ سے میری کوئی نماز بھی نہیں چھوٹے گی۔ تو اس طرح اگر وہ ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، واجبات فرائض واجبات ادا کر رہے ہیں، تو پھر وہ نوافل کی کثرت کرنے لگ جائیں۔ اسی طرح اس 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر ہم آقا کریم علیہ السلام کی ذات انور پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ صرف جو بندہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے جو ہے 10 گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں خود اس کی شفاعت کروں گا۔ تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ جس بندے کو جس چیز سے اور جس شخص سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو کثرت سے درود پاک
پڑھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت ہوگی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مزید ہمارا جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اور تو یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کریں۔ اور اسی طرح جس نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہر وہ کام ہم نے کرنا ہے جو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے، اور ہر ایسا کام جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، وہ کام نہیں کرنا۔ اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالح کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔